اعتقاد اصل ہے، عمل فرع ہے۔ صحیح اعتقاد کے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں، جبکہ عمل صالح کے بغیر نجات کی امید ہے۔ البتہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں اور چاہیں تو قانون عدل سے سزا دیں۔ عقیدہ ایک بھی خراب ہو تو اسلام کی ساری عمارت خراب ہو جاتی ہے۔ شریعت میں بنیاد دو چیزیں ہیں: اعتقادات، نظریات، جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور اعمال، جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ تو شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں، اعتقاد اور اعمال۔ اصل بنیاد عقائد ہیں اور اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ جس طرح درخت کی جڑ نہ ہو، جڑیں ختم کر دیں تو شاخوں سے درخت تو نہیں رہ سکتا۔ شاخ تو ہری بھری تب ہوگی جب درخت کی جڑیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر عقائد میں فساد آ جائے تو اسلام کی عمارت، اسلام کا درخت نہیں لہلہا سکتا۔ بنیاد عقائد ہیں۔ اگر کسی شخص کے تمام عقائد ٹھیک ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو، وہ تب بھی جنت میں جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے تمام اعمال نیک ہوں، کوئی ایک بھی برا عمل اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو، لیکن عقائد میں سے اس کا ایک عقیدہ بھی باطل ہو، ایسا شخص ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیکھو، ہماری رائے نہیں ہے، قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ تکذیب آیات کا معنی کہ عقائد کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص، وہ لوگ وہ ہیں کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ اکبر، ان کے لیے تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا، انہوں نے جنت میں کہاں سے جانا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بات واضح فرما دی ہے۔ اس لیے بات ذہن نشین فرما لیں، عقائد اصل ہیں، عقائد بنیاد ہیں۔ عقائد کی خرابی اور فساد یہ قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے عقائد کو پڑھنا بھی اعمال کی نسبت زیادہ ضروری ہے، عقائد کو سمجھنا بھی اعمال کو سمجھنے کی نسبت زیادہ ضروری ہے، اور عقائد کی محنت بھی اعمال کی محنت کی نسبت زیادہ ضروری ہے۔ عقائد پر توجہ دیں، عقائد کو سمجھیں، عقائد کو پڑھیں، یاد کریں۔ عقائد بنیاد ہیں شریعت میں۔